रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज 16 अगस्त 2025 ईस्वी मुताबिक 21 सफर मुजफ्फर 1447 जामे साल में बाद नमाज असर कॉन्फ्रेंस बाद नमाज असर महफिल तारीख़ इस्लाम का लेक्चर है और 1100वां लेक्चर है। ये 1100वां लेक्चर। असल में इसको ज़रा सेलिब्रेट करना था हम, लेकिन ये बारिश की वजह से लोग नहीं आएंगे करेंगे उनके टाल दिए, और वैसे कुछ मसरूफियात भी थे, तो ये करें इंशाअल्लाह आइंदा जो है इसके सिलसिले में कुछ करेंगे। आज के मुखर्रिर हैं डॉक्टर मोहम्मद नाज़िम अली साहब, और हम इनको अच्छा सुन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे अखबार शनासी में भी काफ़ी इनके बयानात सुन चुके हैं, मालूम है। दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के जो है वहाँ के प्रिंसिपल रह चुके हैं। आज का उन्वान है फ़लस्तीन का माजी और हाल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मज़ा है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद नाज़िम अली साहब से कि वो डायस पर आएँ और हमें मुखातिब फरमाएँ। हाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले मस्जिद कमेटी के सदर जनाब गुलाम मिर्ज़ानी साहब और अरकान मैनेजमेंट, अहदेदारान मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको इस उन्वान पर मुखातिब करने की इजाज़त दी है। और वैसे जनाब शब्बीर भाई, अल्लाह उनको सेहत दे, कि वो इस वक्त ICU में हैं, उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने कहा था कि नाज़िम साहब आप तारीख़ इस्लाम पर कोई उन्वान पे आप लेक्चर दीजिए। तो मैंने कहा भाई फ़लस्तीन आजकल चल रहा है, ये बर्निंग टॉपिक है, तो फ़लस्तीन का माजी और हाल इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। तो हज़रात, आप जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीन एक अहम मुल्क माना जाता है, और अगर हम तारीख़ी एतबार से जायज़ा लें तो ये रूहानियत के लिहाज से, इस्लामी तारीख़ के लिहाज से और अंबे की सरज़मीन के लिहाज से फ़लस्तीन का बहुत बड़ा मर्तबा है। और इस मुल्क में मैंने तारीख़ पढ़ी है, कई जंगें माज़ी में होती रही। अपने बच्चे वहाँ सल्लल्लाहु की अहादीस और कुरान मजीद में मस्जिद अक़सा का जिक्र आया, और हमारा मस्जिद अव्वल मस्जिद अक़सा है। तो इस लिहाज से ये मुसलमानों की इस्लामी विरासत है। फ़लस्तीन मुल्क, सल्तनत। अब एक शायर ने कहा, अपनी गोद में पाले हैं पैगंबर उसने, अपनी गोद में पाले हैं पैगंबर उसने, मोमिन पर वाजिब है अक़सा का तहफ़्फ़ुज़ करना। शेर में
پیدائش بھی ہوئی ان کی پیغمبروں کی، اور وہاں سے وابستہ رہے، حکومت بھی کیے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے فلسطین کا نام آتے ہی۔ اور مسجد اقصی، ہم پہلے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نمازیں، قبلہ ہمارا وہی تھا، مسجد اقصی کی طرف، اور مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے جنوں سے مدد لی گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام آ کر اس کی نگرانی کرتے تھے، اور جن ادھر دیکھتے تھے، ادھر تعمیر کرتے تھے مسجد اقصی کی۔ اس طرح سے آخری میں سلیمان علیہ السلام بھی 1 سال تک وہیں ٹھہرے رہے، آخری میں ان کے عصا کو جو سو کیا ہے دیمک کھا گئی، پھر وہ وہاں ان کا وصال ہو گیا۔ یہ تاریخ میں تمام واقعات ہیں۔ اور بھائیوں، یہ فلسطین پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے، ریلیجیس پلیس ہے، روحانیت کا حامل بہت بڑا مرکز ہے فلسطین، اور مسلمانوں کا قبلہ اول، پھر پیغمبروں کی پیدائش کے لیے فلسطین بہت مشہور ہے، ان کی زندگی یہاں گزری، یہاں بہت سارے پیغمبر مدفون بھی ہیں، کئی پیغمبروں کی جو کیا ہے وہ آخری آرام گاہ بھی ہے فلسطین۔ اس اور دراصل یہ جو فلسطین کی تاریخ ہے، یہ تاریخ اسلام کا حصہ ہے۔ نئی نسل ان واقعات سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے فلسطین، مسجد اقصی، اور نسل نو تک یہ باتیں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور فلسطین کی تاریخ اور اس کا پس منظر، اور پھر اس کے بعد اس کی حفاظت، یہ تمام چیزوں سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور مسجد اقصی، فلسطین، القدس، بیت المقدس، یروشلم، تھوڑا سا غور سے سنیے آپ، قبلہ اول، یہ چیزیں ہم ہمارے اسلامی تاریخ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں کثیر تعداد میں انبیاء مسکون ہیں، اور یہ شہداء اور صلحاء کی بڑی تعداد کا مسکن ہے، شہید، اور یہ ارض مقدس ہے، فلسطین کی سرزمین جسے انبیاء اکرام کا نصر ہونے کا شرف حاصل ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے پابا رکاب ہوئے۔ اب آپ جانتے ہیں یہ تاریخ، اور جب معراج کا واقعہ ہوا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے فلسطین آئے، تشریف لائے، پھر فلسطین میں وہاں انہوں نے پیغمبروں کی، تمام پیغمبروں کی انہوں نے امامت کی، نماز پڑھایا انہوں نے، اور یہ پھر امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب بھی ملا۔ چلے پورے پیغمبروں کی انہوں نے کیا ہے امامت کی، نماز پڑھایا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ زمین کی خاص خوبی خصوصیات ہے فلسطین کی جناب، کہ علاقہ جب بھی پیغمبر اسلام جہاں کہیں بھی ان کا گزر ہوا، جہاں کہیں بھی ان کے
قدم پڑے جس علاقے میں، جس زمین سرزمین پر، وہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی. وہ زمین ایک عظمت کا نشان بن گئی. وہ زمین انوار کا منبع بن گئی. تو فلسطین سرسبز و شاداب ہے، دلکش ہے، خوبصورت ہے. یہ تاریخ بتا رہا ہوں فلسطین کی. اور پھر اس کے بعد فلسطین کی خاص پیداوار زیتون. یاد رکھیں آپ، زیتون وہاں سے آتا ہے، انڈیا بھی آتا ہے زیتون. زیتون کا پھل، زیتون فلسطین کی خاص پیداوار ہے. اور ایک خاص بات بتاتا ہوں میں، تھوڑا سا غور سے سنیے آپ. فلسطین میں جو پیداوار ہوتی ہیں اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد الامین. والتین والزیتون. تو یہ جو اشارے ہو رہے ہیں تو دراصل یہ فلسطین کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہاں کا، ملک کا، اور اس کو یہاں ان سوروں میں، ان آیتوں میں بھی جو کیا ہے بیان ہوا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ فلسطین جغرافیائی لحاظ سے مشرق وسطیٰ کا معتدل توازن والا ماحول مقام ہے. جغرافیکلی فلسطین پہ اگر غور کریں آپ، اور وہ تقریباً 2,07,024 مربع گز پہ محیط ہے فلسطین، اور مربع کلومیٹر پہ ہے. اور یہ دنیا کے شمال و جنوب مغرب ایشیا میں واقع ہے. اس کے مشرق میں بحر روم. اب اطراف سراؤنڈنگ میں دیکھو آپ کون کون سے ممالک ہے. روم آپ جانتے ہیں بہت بڑا تہذیب کا مرکز تھا روم. اور شمال میں لبنان، اور شمال مشرق میں شام، پھر اردن، جنوب میں مصر واقع ہے. اب یہ مقامات آپ روزمرہ اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں. اس کے پڑوسی ممالک میں مصر ہے، شام ہے، اور پھر اس کے بعد لبنان ہے اور روم ہے. اس کا شمار مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ہوتا ہے. فلسطین جنوب کی جانب بحر احمر، ریڈ سی، یہ فلسطین غازہ سے ایک سمندر جاتا ہے، اس کو ریڈ سی کہتے ہیں. احمر معنی عربی میں ریڈ سی. وہ جدہ تک بھی ٹچ ہوتا ہے، جدہ، ریڈ سی جدہ میں، سعودی عربیہ. بحر احمر اور صحرائے سینا سے منسلک ہے. فلسطین میں صحرائے سینا سے متصل ہے. اچھا صاحب، یہ صحرا سے مراد یہاں جنگل نہیں، ریتیلا میدان. صحرا کے معنی ہے ڈیزرٹ، ناٹ فارسٹ. کیونکہ جتنے مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، وہاں پورے ریتوں کے طوفان آتے ہیں، ریتوں کے ٹیلے آتے ہیں، ریتوں کے کیا ہے وہ طوفان آتے ہیں، ریت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو صحرا کہتے ہیں، ڈیزرٹ. اور پھر اس کے بعد صحرائے سینا سے متصل ہے. سینا آپ جانتے ہیں یہ مصر میں ہے. کوہ طور ہے نا، کوہ طور مشہور واقعہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا، وہی سینا ہے. یہ مصر میں ہے.
मालूमात के लिए याद रख लें आप। हाँ, कोह तूर जिसको ये इब्न सीना कहते हैं, ये मशहूर पहाड़ का नाम है जहाँ पूरा वाक़या हुआ है ना भाई, कि वो खुदा से हम कलाम करने गए थे मूसा अलैहिस्सलाम, तो फिर एक तजल्ली आई, वो बेहोश हो गया, मूसा तू मुझे नहीं देख सकेगा। ये तमाम वाक़यात रुनुमा हुए हैं भाई। तो मतलब है कि ये तमाम मुझसे मुत्तसिल है, फ़लस्तीन से, ये मुल्क से, ये तमाम चीज़ें का नाम। और अब इस पहाड़ की बुलंदी साहब 1208, पहाड़ की जो बुलंदी, ये जोग्राफिया का बात, क्योंकि आप फ़लस्तीन का माजी और हाल तो थोड़ा जोग्राफिया सुन ले आप, क्योंकि हर कोई मुखरिर नहीं बताता ये चीज़ें, क्योंकि आप एक मालूमात के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसका जोग्राफिया, ये पहाड़ की बुलंदी 1208 फीट है। इसी तरह यहाँ से हज़ारों अच्छा, फिर उसके बाद एक दरिया है, ये उर्दून में है, जॉर्डन कहते हैं, बहरुल मय्यत। एक हमारे दोस्त थे, यहाँ भी आते थे, इंतकाल होगा बेचारों का, अल्लाह नसीब कर, गए थे वहाँ, उर्दून गए थे। और बहरुल मय्यत इसको कहते हैं डेड सी, मय्यत माने डेड सी। वहाँ आदमी अगर उसमें तैरना चाहे तो वो डूबता नहीं,